خوشی کے موقع پر محمد علی بھائی نے شادی کے موقع پر میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ آئیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کائنات کا سب سے پہلا نکاح جو ہوا، پہلی شادی جو ہوئی، وہ کس کی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب یہ شادی ہوئی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ اماں حوا کی طرف گئی تو فرمایا، اے آدم ٹھہرو، پہلے حق مہر ادا کرو۔ مولا اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا، تم میرے محبوب پر درود پڑھو، یہ حق مہر تمہارا ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہو، ارے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ آئے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اعلیٰ حضرت ہیں فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آقا جس طرف کان لگاتے ہیں آپ ہی کی بات ہے۔ آئیں اس خوشی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور یہ جو حکایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس ضمن میں جو بھی میں حکایات بیان کروں گا، جو واقعات بیان کروں گا، اس سے انشاءاللہ آپ کے دل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے جھوم اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے بعد حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، 10 سال تک تقریباً آپ نے مکۃ المکرمہ میں رہ کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، دین اسلام کی دعوت دی۔ جن خوش بختوں کے نصیب میں وہاں رہ کر ایمان لانا تھا، انہوں نے حضور پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لایا، اور پھر صدیق اکبر کا لقب پایا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو غار ثور میں ٹھہرے۔ غار ثور کے بعد جب حضور پھر روانہ ہوئے وہاں سے، تو 9 ربیع الاول تھا، اور حضور جا رہے ہیں، روانہ ہوئے تو رستے میں ایک ویرانے سی جگہ تھی، اور وہاں ایک خیمہ تھا، ایک گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ان سے کہو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے۔ اچھا، یہ جو گھر تھا، یہ جو گھرانہ تھا یا خیمہ تھا، یہ معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا گزر اوقات اس انداز سے ہوا کرتا تھا کہ قافلے یہاں سے گزرتے تھے، یہ کچھ ان کو بیچ دیتے تھے، ان کے پاس جو ہوتا دودھ، کھجور، گوشت وغیرہ، یا ان سے کوئی چیز خرید کر آگے کسی اور کو بیچ کر اپنا نظام چلاتے تھے۔ اس انداز سے ان کا گزر اوقات ہو رہا تھا۔ آج جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا، آج کوئی چیز ہے کھانے کی تمہارے پاس؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، ہمارے پاس اس اتفاق ایسا ہے، آج گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے کے لیے پیش کی جا سکے۔ ان کے گھر میں بکری تھی، ایک پٹھ تھی، جس کے ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، جسم میں طاقت اور جان نہیں تھی، وہ ریوڑ کے ساتھ جا کر چاراگاہ تک گھاس وغیرہ چر نہیں سکتی تھی۔ اب وہ بیمار بکری انہوں نے گھر میں باندھی ہوئی تھی، گھر میں چھوڑی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ان سے پوچھو اگر یہ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ اس نے بتایا، حضرت بات دراصل یہ ہے، یہ بیمار لاغر بکری ہے، گھر میں دیکھا آپ نے پڑی ہے، چل تو سکتی نہیں، اور ہے بھی پٹھ دودھ بھی نہیں دیتی، تو آپ کو کیسے دودھ دے گی؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اجازت دے دو تو ہم اس کا دودھ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس نے بطور طنز کہا، اچھا اگر آپ کو دیتی ہے تو لے لو بھائی۔
اب جیسے اس نے اجازت دی حضرت ابو بکر بکری کی طرف دوڑے اور بکری کو کان سے پکڑ کر لے کر آئے۔ اس نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری لے آئے تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نے تو کیا تھا طنز، اور یہ عجیب شخص ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ پٹھ ہے اور لاغر اور کمزور ہے، دودھ تو دے نہیں سکتی، کیسے دے گی دودھ؟ انہوں نے بکری پکڑ کر حضرت کو پیش کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی ابھی تک جان پہچان نہیں تھی۔ حضور کا چہرہ دیکھا تو ام معبد کے جملے تھے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا۔ کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، 14ویں دا چند، آج ہے بھی 14ویں کا چاند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی تو کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، 14ویں دا چاند تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کہنے لگی میں نے تو مذاق کیا تھا اور یہ بھی بکری لے آئے۔ ام معبد کو نہیں پتا تھا یہ لجپال نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا، ام معبد کو کیا پتا یہ کون ہے؟ ام معبد نہیں جانتی تھی یہ وہ نبی ہیں۔ اگر ابو جہل کے ہاتھ میں بند ہاتھ میں مٹھی کے اندر کنکر ہو اور یہ اشارہ کریں تو وہ کلمہ پاک پڑھنے لگ جائیں، ام معبد کو نہیں پتا تھا، ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ ام معبد کو کیا پتا نبی کی شان کیا ہے؟ ارے یہ وہی نبی ہیں۔ جب ایک شخص آیا کہنے لگا یہ دریا کے اس پار جو پتھر پڑا ہے، اگر یہ آ کر آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ ام معبد نے نہیں دیکھا تھا، صحابہ نے دیکھا تھا۔ ام معبد کو نہیں پتا تھا اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے۔ ام معبد کو کیا پتا یہ وہ لجپال نبی ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر رہ جائے گی، یہ نبی دعا فرمائیں گے، سورج الٹے پاؤں پلٹ آئے گا۔ ام معبد نہیں جانتی تھی نبی کی شان کیا ہے، ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا، آقا پانی ختم ہو گیا، پانی وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی لگی ہے، آقا کرم فرمائیں۔ فرمایا اچھا مشکیزیں جھاڑو کچھ تو نکل آئے گا۔ اب انہوں نے مشکیزیں انڈیلے تو دیکھا ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا جس میں انگلیوں کے پورے جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی صحیح طرح نہیں ڈوب سکتے تھے، وہ جو ہے نا لے کر آ گئے پانی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پیالے میں رکھا تو صحابہ کہتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا وہ پانی جو پیالے کی تہ میں تھا، اللہ کے محبوب نے ہاتھ رکھا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کو سیاہ میں پڑھ کر کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی پیاری اپنے پیارے کی صورت سنواری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کلام میں کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ ام معبد کو نہیں پتا تھا، صحابہ نے کہا کہ حضور نے مبارک ہاتھ رکھا تو لگتا ایسا تھا آج اس پیالے کا کنیکشن جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے لگا پیالہ ہے نا، لگتا ہے حضور کہ اس مبارک ہاتھ کو اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے، اتنا پانی۔ کسی نے پوچھا اس وقت کتنے صحابہ تھے؟ کہنے لگے ہم تھے تو 1000 یا 1500 روایتوں میں ملتا ہے۔ اگر اس وقت 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے نا، اس ایک پیالے سے نکلنے والے پانی سے سب سیراب ہو جاتے۔ انہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، مشکیزوں میں بھر لیا۔ اللہ اکبر۔ ام معبد نہیں جانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، صحابہ جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا پیاس کی شدت کی وجہ سے میں مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی دعوت پر بلا لے، کچھ کھلا پلا دے گا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری کیفیت کو دیکھا، فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ اب گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ والوں کو بلا کر لے آؤ۔ یہ وہ صحابہ تھے جو ہر وقت
مسجد نبوی شریف میں اس چبوترے پر بیٹھ کر حضور سے علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب وہ صحابہ آئے نا، 70 صحابہ تھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفا والے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پانی کا پیالہ پکڑ لو، سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، حتیٰ کہ 70 صحابہ نے اس ایک دودھ کے پیالے سے پی لیا، پھر بھی دودھ باقی تھا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم اور ہم رہ گئے، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں حضور۔ فرمایا اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، میں نے اتنا پیا پیٹ بھر گیا۔ عرض کی حضور اب گنجائش نہیں۔ حضور نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد بیان کی، دودھ حضور نے نوش فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کتابوں میں پڑھا اور قلم اٹھایا تو کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، ارے تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جام شیریں پیا ہے، 70 نے یہ پلانا میرے حضور کا ہے۔ ام معبد کو نہیں پتا تھا، یہ وہ لجپال نبی ہیں۔ جب حضرت عتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل آئی تو آنکھ لے کر حاضر ہوئے، حضور آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے۔ حضور نے فرمایا قتادہ صبر کرو تو جنت ہے، جنت چاہیے کہ آنکھ، گویا کہ فرما رہے ہیں جنت چاہیے کہ آنکھ۔ عرض کرتے ہیں حضور جنت میں نے، حضور آنکھ میں نے مانگی، میری طلب پر عطا فرما دیں۔ جنت آپ کی زبان اقدس سے نکل گئی، اپنے کرم سے عطا فرما دیں۔ حضور نے ان کے لعاب دہن لگا کر آنکھ کو جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہو گیا نا، میری وہ آنکھ جو حضور نے لعاب دہن اقدس سے جوڑی تھی، بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح دیکھتی تھی، نظر کمزور نہیں ہوئی۔ حضرت عتبہ کے جسم پر دانے نکل آئے، 4 بیویاں تھیں۔ ام عاصم کہتی ہیں ہم مدینہ کی مہنگی سے مہنگی عطر منگوا کر اپنے جسم کو معطر کرتی، ہمارے سرتاج آتے ہیں گھر میں، ہماری خوشبو ماند پڑ جاتی ہے، ان کی خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک دن تنگ آ کر کہنے لگی میرے سرتاج یہ تو بتائیں آپ عطر کہاں سے خریدتے ہیں، ہم بھی وہیں سے لے آئیں گے۔ فرمایا میں عطر نہیں لگاتا، حضور خوشبو تو بہت آتی ہے۔ کہا بچپن میں میرے جسم پر دانے نکل آئے تھے، میں نے شکایت کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، دانے بھی چلے گئے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جسم سے خوشبویں آنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں ام معبد نے نہیں دیکھا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ جب پھیرا نا، یہ وہی ید اللہ والا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ بڑھائیں نماز کی حالت میں جنت کے باغات تک پہنچ جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پھر ہاتھ حضور پیچھے کر لیں۔ قربان جاؤں، وہ جب مبارک ہاتھ پھیرے نا، وہ کمزور اور لاغر بکری جو تھوڑی دیر پہلے زمین کے ساتھ ٹیک لگا کر پڑی تھی، اس نے منہ کو ہلانا شروع کیا، ٹانگیں کھولی، دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ ام معبد دیکھ کر حیران ہے یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لے کر آؤ، برتن لایا گیا، سارے برتن دودھ سے بھر دیے۔ حضور نے بھی پیا، ابو بکر صدیق نے بھی پیا، ان کے غلام نے بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا، اور بقیہ دودھ دے کر حضور جانے لگے نا، گھر کے باہر ایک جگہ پر حضور نے جاتے ہوئے کلی فرمائی تھی۔ حضور تو تشریف لے گئے، ان کے شوہر آئے تو غصے ہونے لگے، کہنے لگے لگتا ایسا ہے کہ ام معبد نے گھر کا کوئی قیمتی برتن بیچ دیا ہے، بدلے میں عطر خریدا ہے، اب وہ رکھ لیتی، خرید ہی لیا تھا، اور اس نے عطر کو محفوظ نہیں کیا بلکہ گلیوں میں چھڑکا دیا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور جس راستے سے گزر جائے نا، وہ راستہ مشک بار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ حضور جس راستے سے گزر جائیں وہ زمین عنبر ہو جاتی ہے، وہ ہوا مشک تر بن جاتی ہے۔ قربان جاؤں، ام معبد کہتی ہیں حضور تشریف لے گئے، شوہر آئے غصے ہوئے، ام معبد عطر خریدا تھا تو بچا لیتی، یہ کیا کیا تو نے، گرا دیا، گلیوں میں چھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں گرایا، آج میں تمہیں بتاتی ہوں، ہمارے گھر وہ آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ اب نام پوچھا نہیں تھا، بس حضور کے جلووں میں گم تھی، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ قربان جو اپنے طور پر ذہن میں نام سوچ لیا، اچھا بھائی وہ جو بھی تھے، میں تو کہوں گی وہ مبارک تھے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والے، جیسے کہتے ہیں نا عید مبارک، بعض لوگ مبارک کہتے ہیں، مبارک نہیں ہے، مبارک، عید مبارک، اس خوشی میں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ قربان جاؤں، تو کہنے لگی آج ہمارے گھر مبارک آئے تھے۔ اچھا وہ مبارک کیا کرتے تھے؟ کہتی تھی جب وہ بولتے تھے نا، ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، سامنے کے پہاڑ روشن ہو جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں، کہنے لگی یہ بتاؤ ہمارے گھر میں جو بکری چھوڑ کر گئے تھے دودھ دیتی ہے؟ شوہر نے کہا نہیں۔
کوئی پٹھ بھی دودھ دے سکتی ہے. کہنے لگی صبح نہیں دیتی تھی اب یہ دودھ دیتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی میں نہ کہتی تھی مبارک آئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاتھ پھیرا، یہ بکری دودھ دینے لگ گئی. قربان جاؤں. پھر بہرحال یہ فاروق اعظم کے دور تک زندہ رہی بکری، اور لوگوں کے گھر سے دودھ نہیں ملتا تھا، ان کے گھر سے آج بھی دودھ ملتا ہے. اللہ اکبر. آئیں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، کیونکہ شادی خوشی کا موقع ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوشی عطا فرمائے، یاد رکھیے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں. فقی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 375 سنہ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. 375 آج سے 1068 سال پہلے دنیا سے گئے یہ بزرگ، یعنی 1100 سال پرانی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آوازوں کو ناپسند فرماتا ہے. ایک فرمایا جب بندہ خوشی میں ہو اور گانا باجا کرے تو اللہ اس آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور جب مصیبت میں ہو رونا پیٹنا کرے اللہ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے. اللہ نے خوشی کا موقع دکھایا. والد آج سر پر نہیں ہیں لیکن وہ قبر میں خوش ہو رہے ہوں گے. علی بھائی کے والد خوش قسمت ہیں ان کے والد کہ انہوں نے آج خوشی کے موقع پر اپنے والد محترم کے دل کو ٹھنڈا کیا ہوگا. اولاد کے نامہ اعمال جمعرات کو پہنچتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت میں.